ان آیات میں ارشاد فرما رہے ہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ فرمایا ضرور ہونی چاہیے تم میں سے ایک جماعت، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، جو لوگوں کو بلائے نیکی کی طرف، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ اور بھلائی کا حکم دیا کرے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور برائی سے روکا کرے۔ ایسی جماعت تم میں ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور فرمایا یہی لوگ ہی کامیاب ہونے والے ہیں، یہی لوگ ہی کامران ہونے والے ہیں جو یہ فریضہ انجام دیں کہ بھلائی کی طرف بلائیں، اچھائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس امت کو یہ حکم ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہ حکم عمومی تبلیغ اور دین اسلام کی رہبری اور دین اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کا اللہ تبارک و تعالی اس لیے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر اس امت میں ایسے افراد نہ ہوں جو اس پیغام حق کو دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچائیں اور اس کے لیے اپنے آپ کو وقف نہ کر دیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالی کا جو عالمگیر پیغام ہے، یہ پیغام چند ملکوں تک محدود ہو کر رہ جائے گا، یہ چند علاقوں تک محدود ہو کر رہ جائے گا۔ اور یہ پیغام اللہ تبارک و تعالی نے صرف چند ملکوں کے لیے یا چند علاقوں کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ساری دنیا کے لیے بھیجا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ضرور ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف پہنچائے، لوگوں کو بلائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام حق کی طرف، تاکہ یہ پیغام دور دراز علاقوں تک بھی پہنچے۔ اور ایک ایسی قوم جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام جیسا خوبصورت نظام عطا کیا، اس نظام کے حسن اور اس نظام کی خوبصورتی سے لوگوں کو روشناس کرائیں، تاکہ لوگ اس نظام کی خوبصورتی اور بہترین نظام کی جو نظم و ضبط ہے اس کو دیکھ کے دین اسلام کی طرف راغب ہوں۔ یہ فریضہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کا لگایا، اور آج دین اسلام کی اس پہلو کے اعتبار سے بہت زیادہ اشد ضرورت ہے دین اسلام کو ایسے لوگوں کی جو دین اسلام کی یہ خوبصورتی لوگوں تک پہنچائیں۔ اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تم میں ایک امت ایسی ہونی چاہیے، ایک جماعت پوری ایسی مبلغین کی ہونی چاہیے کہ جو علمی اعتبار سے بھی اور عملی اعتبار سے بھی دین اسلام کے جو ہے وہ بالکل اتنا زیادہ خوبصورت نمونے بن کے لوگوں کے سامنے ظاہر ہوں کہ لوگ ان کے علم کو بھی دیکھ کے اور ان کے عمل کو دیکھ کے دین اسلام سے جو ہے وہ راغب اور دین اسلام کو قبول کرنے والے بن۔ آج ہمارے اوپر جس طرح کے اغیار کی سازشیں، اغیار کے حملہ اور ہمارے مختلف اساسی نظریات پر اور ہمارے دین اسلام کے مختلف نظریات پر جس طرح باطل قوتیں جو ہے وہ حملہ آور ہیں، تو اس دور کے اندر اشد ضرورت ہے ایسے لوگوں کی جو دین اسلام کو خود سمجھتے ہوں، اس پر عمل کرنے والے بھی ہوں اور اغیار کو جواب دینے والے بھی ہوں۔ ایسے مبلغین، ایسے داعی اسلام اگر کہیں آج خال ہیں تو یہ ہمارے لیے اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی تک وہ لوگ رکھے ہیں جو آج بھی دین اسلام کا صحیح چہرہ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ آج لوگوں نے دین اسلام کی تعلیمات کو ملیا پیٹ کرنے کی کوشش کی، دین اسلام کا جو شہید تشخص تھا اس کو بالکل مٹا کر رکھ چھوڑا اور اپنی خواہشات اور اپنی شہوات کے پیچھے بھاگ کے دین اسلام کا لبادہ اوڑھ کے دین اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ تو آج بھی اگر کوئی بندہ دفاع کرنے کے لیے میدان کے اندر کھڑا ہے تو وہ دین اسلام کا صحیح مبلغ ہے، جو داعی حق ہے، اللہ کی طرف سے پیغام لے کر لوگوں کو جاتا ہے اور قرآن کریم اور دین اسلام کا صحیح چہرہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھتا ہے۔
جب تک ہمارے مدارس کے اندر سے غزالی، رازی اور سعدی جیسے لوگ پیدا ہوتے رہے اور ہماری خانقاہوں سے رومی، حجویری، اجمیری اور شیخ سرہندی جیسے لوگ نکلتے رہے، اس وقت دین اسلام نے بہت تیزی کے ساتھ ترقی کی اور لوگ دین کی تعلیمات سے متاثر ہوئے، لوگوں نے دین کو قبول کرنا شروع کر دیا، اس لیے کہ یہ لوگ تھے جو مدارس سے یا خانقاہ سے اٹھے اور پھر دین اسلام کے مبلغ بن کر صرف اپنے خاص علاقوں تک نہیں بلکہ دیار غیر تک بھی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو پہنچایا اور اس قوت کے ساتھ پہنچایا کہ اس کے پاس علم کی دولت بھی تھی اور دین اسلام پر عمل کی قوت ان کے پاس تھی، اور لوگوں نے ان کے علم کو دیکھ کر دین اسلام کا اعتراف کیا، ان کے عمل کو دیکھ کے دین اسلام کا اعتراف کیا۔ لہذا ضرورت ہے اس دور کے اندر بھی کہ ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ جو دین اسلام کا شہید تشخص جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھیں اور دین اسلام کی خوبصورتی اور اس نظام کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے ایک بقا رکھی ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھیں تاکہ لوگ اس دین کو قبول کرنے والے بن جائیں۔ تو فرمایا وہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں جو دین کی طرف بلاتے ہیں، جو بھلائی کی طرف بلاتے ہیں، اچھائی کا حکم دیتے ہیں، اور اگر یہ لوگ نہ ہوں جو دین کی طرف بلانے والے ہیں تو پھر تو تبلیغ اسلام کا جو فریضہ ہے وہ بند ہو جائے اور یہ اللہ کا پیغام محدود ہو کر ہو جائے۔ حالانکہ اللہ نے اس پیغام کو محدود نہیں رکھا، اس کو لامحدود بنایا کہ یہ دین اسلام جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ قیامت تک جتنے لوگ آتے رہیں گے دین اسلام ان کے لیے ہدایت اور رشد اور رہنمائی کا فریضہ انجام دینا ہے۔ لوگ اس سے جو ہے وہ اپنے لیے خوبصورتی تلاش کرتے رہیں گے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور فرمایا نہ ہو جاؤ تم ان لوگوں کی طرح تفرقوا جو فرقوں میں بٹ گئے، واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات اور آپس میں اختلاف کرنے لگے اس کے بعد کہ ان کے پاس روشن نشانی آ چکی تھی۔ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ فرقوں کے اندر بٹ جاؤ، آپس میں ٹوٹ پڑ چکے تمہارے اندر اور ایک دوسرے سے اختلاف کرنے لگو۔ وہ لوگ کون ہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کہا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے تفرقہ اور فرقہ واریت کو اپنا لیا، اختلاف کرنے لگے، فرمایا ان کی طرف نہ ہو جاؤ، اور ان سے مراد ہے یہود و نصارہ کہ یہود و نصارہ اپنے دین کے اصولوں کو پس پشت ڈال چکے تھے۔ انہوں نے دین اسلام کے جو اصل دین اللہ کے نبی نے انہیں جو پیغام دیا تھا اللہ کا، اس پیغام کو چھوڑ کے فروعی اور جزوی مسائل کو جو ہے اتنی اہمیت دینے لگے کہ ان کے اندر وہ بحثیں کرنے لگے، مباحثے ہونے لگے، اور دین اسلام کا جو اصل ان کے دین کے جو احکامات تھے انہوں نے بالکل اس کو بھلا دیا۔ جب فروعی مسائل کے اندر جو ہے وہ بحث مباحثے ہونے لگے تو پھر وہ جو امت تھی وہ تفرقوں کے اندر بٹتی چلی گئی، ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ مسلک، ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ مذہب، اپنے اپنے نظریات، اور ان جزوی مسائل کے اندر الجھ کر رہ گئے اور اصل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ان کی طرف آیا تھا اس کو بھلا دیا۔ فرمایا اے امت محمدیہ کے لوگوں کہیں تم بھی ان کی طرح نہ ہو جانا کہ تم فرقوں کے اندر بڑھ جاؤ، آپس میں اختلاف اتنے بڑھا دو کہ اصل پیغام جو دین کا ہے وہ تمہیں بھول جائیں۔ لیکن آج ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ آج ہمارا شمار بھی ان لوگوں کی طرح، ان امتوں کی طرح ہونے لگا ہے کہ ہم بھی اصل اللہ، اس کے رسول اور قرآن کے پیغام کو بھلا کے اپنے اپنے مذہبی اختلافات کو زیادہ جو ہے وہ اہمیت دینے لگے۔ ہر پلیٹ فارم پر دیکھیں اپنے اپنے مسلک کا دفاع ہو رہا ہے، دین اسلام کی بقا کی باتیں بہت کم لوگ کرنے والے رہ گئے، اختلاف کے اندر امت کو جو ہے نا الجھا کے رکھ دیا۔ اب عام بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ہم کس کی مانیں، ایک بندہ کہتا ہے مسئلہ یہ ہے، دوسرا کہتا ہے اس کے برعکس ہے، تو جائیں تو بگڑ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، تم نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح جو فرقوں کے اندر بٹ گئے اور جنہوں نے اختلاف کیا بعد اس کے کہ ان کے پاس روشن نشانی آ چکی۔ ہمارے پاس سب سے بڑی نشانی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کتاب ہے، سب سے بڑی نشانی ہمارے پاس اللہ کی یہ کتاب ہے، اور دوسری سب سے بڑی نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے جہان کے لیے رسول بنا کر بھیجا، اور جنہوں نے آپ خود اعلان کیا، جن کے لیے قرآن کہتا ہے خاتم النبیین، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک قرآن بھی
باقی رکھنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو بھی باقی رکھنا ہے۔ لیکن آج شومی قسمت کہ ہم نے ان چیزوں کو اختلاف کا باعث بنا لیا جو ہمارے لیے اتحاد کی وجہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ایک ایسا نقطہ تھا جس پر یہ امت متحد ہو سکتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ایک ایسی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے یہ امت کے اندر جو انتشار ہے وہ ختم ہو سکتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ساری امت متفق ہو سکتی تھی۔ لیکن آج امتیوں نے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر اختلاف شروع کر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں باتیں شروع کر دی۔ بعض جو ہے وہ علم کو ناپنے بیٹھ گئے، بعض حاضر و ناظر کے مسئلے کو لے کر بیٹھ گئے، بعض نور و بشر کے مسئلے کو لے کر بیٹھ گئے، بعض جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیارات کو لے کر بیٹھ گئے۔ تو یہ سارے اختلاف اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جب لوگوں نے شروع کر دیے تو امت کی پھر قسمت کے اندر بٹوارا ہی نکلا۔ آج بھی اگر امت چاہتی ہے کہ ہم اتحاد کی طرف آئیں تو پھر اس کی ایک ہی صورت ہے کہ قرآن پر متحد ہو جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر متحد ہو، اور اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہهم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ فرمایا یاد کرو اولئک لہم عذاب عظیم۔ فرمایا جو لوگ ایک دین کے بعد، ایک قرآن کے بعد، ایک رسول کے بعد تو ایک پیغام کے بعد بھی تفرقوں کے اندر بڑھ جائیں، اختلاف کرنے لگے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے آپ کے لیے عذاب عظیم کو دعوت دی۔ اولئک لہم عذاب عظیم۔ فرمایا یہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو فرقہ واریت کے اندر بڑھ جاتے ہیں، جو دین اسلام کی اتحاد کے حسن کو جو ہے وہ منتشر کر دیتے ہیں اور قوم کا آپس میں بانٹ دیتے ہیں، اختلاف کرنے لگتے ہیں فروعی مسائل کے اندر، تو میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، یہ عذاب کب ہوگا؟ اس دن جب کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، کچھ چہرے چمکتے دمکتے ہوں گے اور کچھ چہرے ہوں گے جو کالے ہوں گے۔ اما الذین اسودت وجوہهم، تو وہ چہرے جو سیاہ ہوں گے انہیں کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے کفر اختیار کر لیا تھا ایمان کے بعد؟ کافر ہو گئے تھے مومن ہونے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد دین اسلام سے روگردانی کر لی تھی کہ تمہارے چہروں پر آج نحوست پھیلی ہوئی ہے؟ کیا تم نے اس دین اسلام کلمہ پڑھنے کے بعد اس سے انکار کر لیا تھا؟ اکفرتم بعد ایمانکم، کیا وجہ ہے کہ آج تمہارے چہروں پر سیاہی ہے؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو اب چکھو اس عذاب کو سبب اس کے جو تم انکار کرتے تھے۔ انہیں کہا جائے گا تم آج عذاب کو چکھو اس لیے کہ تم نے دین اسلام کا انکار کر دیا۔ فاما الذین ابیضت وجوہهم فی رحمت اللہ، اور وہ خوش نصیب لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے، چمکنے والے ہوں گے، ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی طرف سے رحمت میں ہوں گے، وہ اللہ کی طرف سے رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ اس رحمت کے اندر رہیں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، فرمایا یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جو ہم پڑھ کر تمہیں سناتے ہیں ٹھیک ٹھیک۔ واللہ یرید ظلما للعالمین، اللہ نہیں ارادہ رکھتا ظلم زمین والوں پر یا عالمین پر، جہان والوں پر ظلم کرنے کا۔ اللہ کا کوئی ارادہ نہیں ہے جہان والوں کو عذاب دینے کا۔ کیوں عذاب دیا جائے گا؟ سفید چہرے ہوں گے کچھ پر، کچھ پر کال جو ہے وہ کالک بلی ہوگی، کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ یہ سیاہ چہرے والے جو عذاب میں ہوں گے، کہیں کسی بندے کے ذہن کے اندر یہ بات آ سکتی تھی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ زیادتی کی، فرمایا نہیں، وَاللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ جہان والوں کے ساتھ زیادتی کرے، اللہ کا ارادہ ہی نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی زیادتی ہو، ہاں تم خود اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہو۔ اس پر ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ اس کے اندر بھی یہی مفہوم تھا کہ اللہ نہیں چاہتا کسی کو عذاب دینا۔ جب لوگ خود اپنے اوپر عذاب کو مسلط کر دیتے ہیں تو پھر انہیں اپنے اس کیے کا جو انہوں نے دنیا کے اندر کارنامے انجام دیے ہوتے ہیں، جو ان کے کرتوت ہوتے ہیں، ان کرتوتوں کے بدلے کے اندر عذاب دیا جائے۔ فرمایا اگر تم خود اپنے جانوں پر ظلم نہ کرو، خود اب تم جو ہے وہ دین اسلام سے منحرف نہ ہو اور دین اسلام کے احکام کو پس پشت نہ ڈالو، تو ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم تمہیں عذاب دیں۔ اللہ یرید ظلما للعالمین، اللہ کا ارادہ نہیں ہے کہ وہ جہان والوں کے ساتھ ظلم کرے،
للہ ما فی السماوات و ما فی الارض والی اللہ ترجع الامور. کیوں وہ ظلم نہیں کرتا؟ کہا اس لیے کہ جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمان میں ہے سارا اللہ کا تو ہے. جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کا ہے. جب ساری جہان کے اندر زمین و آسمان کے اندر پائی جانے والی ہر مخلوق اس کی ہے، تو کوئی مالک چاہتا ہے کہ اپنے نوکروں کے ساتھ اپنی مخلوق کو کوئی عذاب دے؟ اللہ نہیں چاہتا. اس لیے کہ ساری جہان کے اندر مخلوقات اس کی ہے، وہ چاہتا نہیں ہے کہ کسی کو عذاب دے. اِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. اسی کی طرف سارے امور جو ہے وہ پلٹائے جائیں گے. سارے لوگوں کے جو کام ہیں، سارے لوگوں کے جو اعمال ہیں وہ اسی کی طرف پلٹائے جائیں گے. اسی کی بارگاہ میں سب نے حاضر ہونا ہے. تو جس طرح جو لوگوں کے نامہ اعمال ہوں گے اس کے مطابق پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف فرمائے گا، لوگوں کو اس کے مطابق جزا اور سزا دے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضابطہ ہے. تو فرمایا کہ تم اگر صحیح راہ اختیار کرو، صراط مستقیم پر چلنے والے بنو، میرے احکام کو ماننے والے بنو، تو میں تمہارے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں. ہم